کا ارادہ فرمایا تو اسے پابند کیا. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا ارادہ ہوا تو حکم دیا کہ کوہ طور پر آؤ, چلا لگاؤ, عبادت کرو, اس کے بعد تمہیں کتاب دوں گا. داؤد علیہ السلام کو زبور دینے کی باری آئی, کہا کہ اپنے عبادت خانے میں رہو, عبادت کرو, وہاں تمہیں کتاب ملے گی. عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دینے کی باری آئی, عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا اپنے معبد خانے میں رہو, عبادت کرو, اس کے بعد کتاب ملے گی. لیکن قربان جاؤ میرے آقا پر, آپ کے آقا پر, ہم سب کے آقا پر, پورے کائنات کے نبی پر, کہ جب میرے نبی کو قرآن دینے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ بلایا نہیں, بلکہ میرا نبی جہاں تھا قرآن کو وہی بھیج دیا. میرا نبی بدر میں قرآن بدر میں, میرا نبی مکہ میں قرآن مکہ میں, میرا نبی مدینے میں قرآن مدینے میں, میرا نبی احد میں قرآن احد میں, میرا نبی خندق میں قرآن خندق میں, میرا نبی گلیوں میں قرآن گلیوں میں, میرا نبی مدینے کے بازاروں میں قرآن مدینے کے بازاروں میں, حتیٰ کہ میرا نبی ماں عائشہ کے بستر پر تھا تو قرآن کو بھی ماں عائشہ کے بستر پر بھیج دیا. اسی کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا. کیا میرے نبی کی شان ہے, کیا میرے نبی کی بات ہے, اور کیا عظمتوں کا بادشاہ میرا نبی ہے, اور کیسا نبی ہم کو اللہ نے دیا ہے. بلندیاں ساری پیچھے رہ گئی, عظمتیں ساری پیچھے رہ گئی, مرتبے سارے پیچھے رہ گئے, میرا نبی آگے چلا گیا. میرا نبی جب بیٹھتا ہے تو زمین کو سکون ملتا ہے, میرا نبی کھڑے ہوتا ہے تو آسمان کو بلندی ملتی ہے, میرا نبی اوپر نگاہ اٹھاتا ہے تو قرآن اتر کر آ جاتا ہے, میرا نبی ہاں کرتا ہے چیزیں حلال ہو جاتی ہے, میرا نبی نہ کرتا ہے تو چیزیں حرام ہو جاتی ہے, میرا نبی بولتا ہے تو حدیث بن جاتی ہے, میرا نبی تھوکتا ہے تو میٹھا اور بیماروں کے لیے شفا بن جاتا ہے, میرا نبی جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے گلیاں مہکتی ہیں, اور میرے نبی کی عظمت کو سلام کہ میرے نبی کے چہرے کی باری آتی ہے قرآن وہ سنا کہتا ہے, میرے نبی کی آنکھوں کی باری آتی ہے قرآن ما زاغ البصر وما طغى کہتا ہے, میرے نبی کے دانتوں کی باری آتی ہے قرآن یاسین کہتا ہے, میرے نبی کی شہر کی باری آتی ہے قرآن لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کہتا ہے, میرے نبی کے جب ہاتھوں کی باری آتی ہے تو قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے, میرے نبی کے اخلاق کی باری آتی ہے قرآن انک لعلی خلق عظیم کہتا ہے, میرے نبی کی ہر ادا کو بیان قرآن کرتا ہے. میرا نبی کتنا بلند ہوگا تھا, کتنا اعلیٰ و عرفہ, کتنی عظمت والا, کہ جو بھی دنیا میں نبی آیا آنے کے بعد اس کی سیرت کا آغاز ہوا, لیکن قربان جاؤ مکہ میں کیسا محمد آیا, میرا نبی آیا, آپ کا نبی آیا, ہم غلاموں کا بادشاہ آقا آیا, کہ آئے سب سے آخر میں لیکن تذکرہ سب سے پہلے ہوا ہے. آدم علیہ السلام کو دیکھیں کہ آنے کے بعد آپ کی سیرت کا آغاز ہوا, لوگوں کو پتا چلا آدم کون ہے. نوح علیہ السلام آنے کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہوا, داؤد علیہ السلام آنے کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہوا, ہود علیہ السلام آنے کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہوا, زکریا علیہ السلام آنے کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہوا, سلیمان علیہ السلام آنے کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہوا, یحییٰ علیہ السلام آنے کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہوا, موسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہوا, عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہوا. لیکن قربان جاؤ میرے آقا پر, آپ کے آقا پر, پوری کائنات کے آقا پر, کہ آئے سب سے آخر میں لیکن سیرت کا آغاز سب سے پہلے ہوا ہے. آدم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا, بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا خدا سے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو محمد کا واسطہ دے کر مانگ لیا کر. بیٹا کہتا ہے ابو جان دنیا کے پہلے انسان آپ ہے, آپ کا بیٹا میں ہوں, اب تک دنیا میں کوئی محمد پیدا نہیں ہوا, یہ محمد ہے کون؟ تو باپ کہتا ہے بیٹا جب میرے بے جان پتلے میں اللہ نے روح ڈالی, میری آنکھیں کھلی تو میں نے عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ
لگا ہوا ہے وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہو سکتی. اسی کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. دوستو آخر میں یہی گزارش ہے, یہی التجا ہے کہ اللہ کے نبی کی جو ولادت ہے وہ اس دنیا پر احسان عظیم ہے. غریبوں کا ماوا, یتیموں کا سہارا, بے بسوں کو تھامنے والا, بیواؤں کا آسرا بننے والا, جانوروں کے لیے رحمت, مزدوروں کے لیے رحمت, کسانوں کے لیے رحمت, ہر مخلوق کے لیے رحمت بن کر میرے اللہ نے میرے نبی کو اس کائنات پر اتارا اور ایک انقلاب برپا کیا. ضرورت ہے ربیع الاول کا پیغام, 12 ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے آقا پر جان نچھاور کرنے کو فخر محسوس کریں, اپنے آقا کی غلامی کو فخر محسوس کریں, اپنے آقا کے چہرہ ہمیں پسند آ جائے, ہماری سیرت, ہمارا کردار, ہمارے اخلاق, ہمارے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جاوے. یہی 12 ربیع الاول کا پیغام ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.